بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹیل۔ دنیا کو آئے فرمار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں جس چھپی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا مشاہدہ آج ہم اپنی عملی زندگی میں ٹی وی، موبائل، ویڈیو گیمز اور مختلف جدید مشینوں کی صورت میں کر سکتے ہیں، جس میں مختلف سازشوں میں لپٹا جدیدیت کا جو کھیل اسلامی ممالک میں کھیلا جا رہا ہے، وہ مسلمانوں کی اکثریت کو اپنی ان گھناؤنی سازشوں کے حصار میں لیتا جا رہا ہے۔ جدیدیت کے اس خطرناک کھلواڑ میں جہاں شیطان کو ایک طرف جدید ترین مشینوں کا سہارا ہے، تو دوسری طرف میڈیا کو بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے، جو کہ دجال کی راہیں ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کی آنکھوں کو بے حیا مناظر دکھا کر ان کی کانوں کو اخلاقیات سے گرے ہوئے گانے سنا کر ان کی اخلاقی حس کو بے حس کرنے میں مصروف عمل ہے، جس کا بنیادی مقصد مسلم معاشرے میں گناہوں کو اس قدر عام کرنا ہے کہ ہر خاص و عام اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا اس شیطانی سوچ کا سب سے بڑا ہتھیار ٹیلی ویژن ہے، جو انسانی جذبات اور نفسیات پر وار کرتے ہوئے آج کے دور کا ایک کامیاب فتنہ ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پر ایک قول ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ فساد کا جھنڈا ہر گھر کی چھت پر لہرا رہا ہوگا۔ لہذا دوستو، اس کا عملی مظاہرہ آج ہم گھر کے لگے ڈش اینٹوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ لوگ راتوں کو ناچا کریں گے، جبکہ ان کے سروں پر آلات موسیقی بھی ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ کی مصداق آج گلیوں، محلوں اور سڑکوں پر ہمارے نوجوان اپنے کانوں پر مائکروفون لگائے چلتے پھرتے موسیقی سنتے نظر آتے ہیں۔ فلموں ڈراموں میں دھاڑ مار، قتل و غارت، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، جال سازی، رشوت لینے اور دوسرے کبیرہ گناہوں کے طریقے دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سب کاموں میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن بزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کل ٹی وی پر ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے بچوں میں والدین کے خلاف بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور بڑوں کی بے ادبی کو سیلف کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کے ان پجاریوں کی طرف سے ایسے پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں مرد اور عورتوں کو صنف مقابل کی تصاویر دکھا کر شہوانی جذبات ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد لوگوں کو غیر اخلاقی حرکتوں اور کبھی فعال کی ترغیب دے کر یہ سمجھانا ہے کہ غیر محرموں سے تعلق بنانے میں کوئی حد نہیں۔ اس کے علاوہ خونی رشتوں میں چال بازیاں پیدا کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ماں تمہاری دشمن، بیوی یا محبوبہ تمہاری ہمدرد، بھائی جائیداد کا دشمن اور دوست تمہارا خیر خواہ ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے کہ جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں پر ایک کے بعد ایک فتنہ داخل ہوگا۔ پس جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر ان فتنوں پر غور کیا جائے تو اس وقت ٹی وی کا ہی وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے شیطان مسلمانوں کی ذہنوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور نہایت چلاکی سے اعتدال پسندی کی آڑ میں اتحاد بین المذاہب، دین آزادی، نسوانی ملکی اور معاشی ترقی اور جھوٹی ثقافت وغیرہ کے جھوٹے نعروں کی آڑ میں مسلم معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کا بگاڑ پیدا کرنے اور دوہریت کو عام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ آج یہ شیطانی پجاری مارننگ شوز کے نام پر عورتوں کو بے حیائی کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور اپنی چکنی چبی باتوں کے ذریعے لوگوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں، جن کے متعلق 1400 سال پہلے اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض باتوں کو چکنی چبی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسانوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی چکنی چبی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان آیات مبارکہ کو آج ہم
ٹی وی پر ٹاک شوز کی صورت میں کھلم کھلا سچ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے معصوم لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور کئی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو میڈیا در حقیقت انسان کی خیالی جنت بنانے اور حقیقتوں کو نظر انداز کر کے قیاسات پر بھروسہ کرنے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس سے دجالی میڈیا ہی ٹیکنیک کو منافع کمانے کے ساتھ ساتھ عوام سے ایک خاص قسم کا ذہن بنانے کا کام بھی لیا جاتا ہے، جو دجال کی آمد کو آسان بنانے کی ایک سازش کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی، بے دینی اور ظلم و ستم کے نت نئے طریقے دکھا کر پوری کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔